السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہم اپنے جو نیک اعمال ہم سے رمضان کے اندر ہوئے، یا جو بھی ہم زندگی کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں، جہاں یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ ایک نیکی کی اس بندے کو توفیق مل جائے اور وہ نیک کام کر لے، تو نیک کام کرنے کے بعد ایک جو بنیادی بات سمجھنے والی یہ تھی کہ ان نیک اعمال کو اپنے نامہ اعمال کے اندر ہم کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ ان کو ضائع نہ کر لیں، کہ یہ نہ ہو کہ اپنے عبادات کے اندر تو ہم ٹھیک جا رہے ہوں لیکن معاملات کے اندر ٹریک سے ایسے اتر جائیں کہ روز قیامت حقوق العباد میں ایسے پھنسیں کہ لوگوں کو ظلم کا بدلہ دیتے وقت، کسی پر زیادتی کا بدلہ دیتے ہوئے اور باقی معاملات میں جو حق تلفی انسان کرتا ہے وہ بدلہ دیتے ہی انسان اپنی نیکیاں ختم کر لے۔ تو ایک بات ہمیں ہر وقت یہ سمجھنی چاہیے کہ نیکی کا کام کرنے کے بعد ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ یہ نیکی کا کام جو ہم نے کر لیا، اب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توفیق مانگیں گے کہ یہ نیک اعمال ہمارے نامہ اعمال میں کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں اس بات کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیک اعمال ہم نے شروع کیے، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ان نیک اعمال کو اپنی بقیہ زندگی کے اندر بھی استقامت کے ساتھ، بس جو ہم نے رمضان کے اندر یا جو بھی ہم نے اپنی عادات کے اندر اپنی بہتری لائی ہے، بس اس کو ہم اپنے اعمال کے اندر اپنی عادات کے اندر ایسا پکا کریں، ایسا مضبوط کریں کہ ہم ان نیک اعمال کے عادی ہو جائیں، اور جو کچھ کمی کوتاہی ہمارے اندر موجود تھی، وہ کمی کوتاہی اگر روزوں نے ہماری ایسی اصلاح کر دی کہ وہ کمی کوتاہی سے ہم دور ہٹ گئے، تو ہم اپنے اندر ایسی استقامت پیدا کریں کہ باقی دنوں میں پھر اس کمی کوتاہی سے بھی دور رہیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا جو پیغمبر علیہ السلام مانگا کرتے تھے، وہ دعا کیا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب۔ پیغمبر علیہ السلام کے کیا عاجزانہ الفاظ،
یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا رب، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دل جو ہے انسان کا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ انسان اپنی ایسی حرکات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو برائی کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے اتنا دور ہٹ جاتا ہے کہ پھر وہ بندہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی فرمایا، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک۔ اب یہ کون الفاظ کہہ رہے ہیں؟ شافع محشر امام الانبیاء، وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم مضبوط رکھنا، اللہ میرے دل کو، کہ میرے دل کے اندر جو دین کی ایک بات اچھی طرح بیٹھ جائے، اللہ پھر میرے دل کو اس پہ اتنا مضبوط کر دینا کہ میرے سامنے جتنے مرضی فتنے فساد آئیں، جن آزمائشوں کا سامنا میں کروں، اللہ میرا دل اتنا مضبوط ہو، میرا ایمان ایسا پیارا اور ایسا مضبوط ایمان ہو کہ مجھے اس طرح کے فتنے میرے ایمان کو کمزور نہ کر سکے۔ میں بہت جلدی کہ میں ایک نیک اعمال کی طرف میں نے اپنی ایک عادت، ایک روٹین میں نے شروع کی، لیکن جیسے تھوڑا سا فتنہ میری زندگی کے اندر آیا، تھوڑی سی آزمائش آئی، نیکیاں جاتی رہی، وہ جو برائیوں سے بچ رہا تھا دوبارہ وہ ان کے اندر میں پڑ گیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ میرا ایمان دل کے اندر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں اپنی آپ کو نیکیوں کے اوپر اس طرح ثابت قدم نہیں رکھ پاتا۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس دعا کو کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ میں یہاں صرف ایک بات مزید یہ کہنا چاہتا ہوں، جب انسان اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے اذکار کے اندر ایک فیلنگ کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کو جو وظیفے پڑھ رہے ہیں، جو اذکار کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ بھی ایک وظیفہ ہے، لیکن ایک فیلنگ کے ساتھ پڑھتا ہے، استغفر اللہ، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ اپنے گناہوں کی جتنے میں نے کیے اللہ معافی مانگتا ہوں۔ ایک انسان اپنے دل کے اندر اتار کے دیکھیں نا، ایک وظیفہ سبحان اللہ ہے، لیکن ایک بندہ اپنے دل کے اندر اس وظیفے کو، ان لفظوں کو اتارے نا، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی کمزوری سے، اللہ تو پاک ہے۔ ایسی محبت کے ساتھ جب بندہ سبحان اللہ کا بھی وظیفہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی انسان کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ڈر ہے اور رب تعالیٰ کی محبت، اس حوالے سے انسان کے اندر بڑی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو وظائف ہے قرآن پاک کی جو آیات ہیں، اگر ان کی تلاوت ہم سمجھ کے سنتے رہیں کہ وہ آیات، جیسے ایک دن میں نے کہا تھا کہ آخری 5 سپارے جو ہیں، آخری 5 سپارے، کبھی ہفتے کے اندر ایک دن ہم ایسا رکھیں کہ ان دن ہم آخری 5 سپاروں کی کوئی سورت، آپ اس کی ٹرانسلیشن سنیں یا خود پڑھیں، آپ کو وہ اس حوالے سے تیار کرے گی وہ سورت، اور آپ کے دل کو ایسا نرم کرے گی کہ آپ کو یہ بتائے گی وہ ہر سورت آخری 5 سپاروں کی، کیا انسان تجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس دن سے منکر نہ ہو، تو اس دن کے حوالے سے غافل نہ ہو۔ ہمیں آخری سپاروں کی ہر سورت تقریباً اس دن کے حوالے سے ایسی یاد دہانی کرواتی ہے۔ جو ایک سورت ہے نا، جو میں اپنے لیے جو میں نے تجربہ کیا ہے، کبھی کبھار سورہ قیامہ 29ویں سپارے کے اندر ایک سورت ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، اس کا کیا مضمون ہے جی۔ اللہ کہتے ہیں انسان تو جو قیامت کے حوالے سے جو تو سوچ رہا ہے، اللہ ایسی بات نہیں ہے، اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور آگے کہا اے انسان وہ نفس لوامہ، میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا ایحسب الانسان، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم انسان کو اٹھائیں گے نہیں، ہم انسان سے کو پوچھیں گے نہیں، ہم انسان کو اس طرح مرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اس کی قبر کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے، انسان سمجھتا ہے کہ ان قبروں سے کہاں کو اٹھے گا۔
لیکن اللہ کہتے ہیں اے انسان تو ہڈیوں کی بات کرتا ہے، ہم تو تیرے ان پوروں کو بھی جمع کرنے پہ قادر ہیں، بلا قادرین، ہم تو قادر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کبھی اس صورت کو ہم کبھی پڑھ لینا، اور اس صورت میں اللہ کہتے ہیں بل یرید الانسان ان یفجر امامہ، اللہ کہتے ہیں قیامت کے والے سے جو انسان غافل رہتا ہے نا، انکار کرتا ہے نا اپنی باتوں کے اندر، اپنے عمل سے، وہ اس لیے قیامت کی بات نہیں سننا چاہتا، وہ اس لیے قیامت کا تذکرہ نہیں اپنی مجلسوں کے اندر کرتا، اس لیے وہ اپنی گفتگو کا موضوع نہیں بناتا، کیونکہ انسان سرکشی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ انسان جس گناہ کے رستے پہ ہے اس رستے کو نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بھی اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر عذاب جیوں، لیکن جس دن اس نے کہا قیامت پر حق ہے، تو پھر تو ایک تصور اس کے ذہن میں آ گیا کہ نہ بھائی اس دنیا کے اندر جو کچھ میں نے کرنا ہے اس کا حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا، اپنی ایک ایک بات کا، ما یلفظ من قول الا علیہ رقیب عتید، اللہ کہتے ہیں انسان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے نا اس کو لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، اس کو پورا پورا اس کا ریکارڈ جمع کیا جا رہا ہے۔ تو قیامت کی یہ باتیں کیا اور قرآن پاک کی یہ تلاوت اگر ہم کرنا شروع کریں اور اس کا ترجمہ ہم سننا شروع کر دیں اپنی زندگی کے اندر، تو نیکی کے کاموں کے اوپر استقامت کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے کہ انسان کا پھر دل نرم رہے گا، انسان اپنے رب کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے غافل نہیں رہے گا۔ تو جب غافل نہیں رہے گا تو پھر ایسا نہیں ہے، دیکھیے نا میری اس بات پہ آپ غور کریں، ہمارے جذبات کیسے ہیں؟ ہم جذباتی ہوتے ہیں تو پوری رات نفل بھی پڑھتے ہیں، جب جذباتی ہو جاتے ہیں، جب ہمیں جوش چڑھتا ہے پوری رات نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، پوری رات قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، پوری رات ایک جو دین کی مجلس ہے عشاء سے لے کے فجر کی نماز تک دین کی گفتگو کہیں ہو رہی ہے، جلسہ کہیں کو محفل ہو رہی ہے، جوش چڑھا ہے تو پوری رات ہی سنتا رہے، لیکن جوش اترا ہے، وہ ذرا جذبات ٹھنڈے ہوئے ہیں، تو ایسا انسان سرکش ہوا ہے کہ فرض نماز ہی چھوڑ گیا، ایسا سرکش ہوا ہے کہ جمعے کا خطبہ بھی اسے ایسا لگتا ہے کہ بہت لمبا ہے، یا اس کا دل نہیں لگتا دین کی بات سنتے ہوئے۔ یہ جو ایک دونوں طرف ایکسٹریم رویہ ہے، آپ دین اسلام ایسا نہیں چاہتا، دین اسلام کے اندر تو کہا گیا کہ آپ چھوٹا عمل شروع کیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ ایک چھوٹا سا عمل بھی شروع کیجئے، لیکن اس ارادے کے ساتھ شروع کیجئے کہ اس پر آپ نے ہمیشگی اختیار کرنی ہے، آپ نے اس پر اس طرح سے ہمیشگی اختیار کرنی ہے کہ ایک آپ صدقات و خیرات، آپ جوش چڑھا ہے لاکھوں خرچ کر دیے ہیں، لیکن جوش اترا ہے تو میرا ایک بھائی سگا، میرا ایک قریبی رشتہ دار، اس پر ایک ایسے تنگ حالات ہے، مجھے ترس ہی نہیں آ رہا، میرا دل نرم نہیں ہو رہا۔ یہ جو حالات ہمارے درمیان اس طرح کے حالات ہیں کہ جب ایک طرف ایک ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو ہم حد ادھر بھی کراس کرتے ہیں۔ میرے بھائی اسلام جو دین اسلام پیش کرتا ہے، جو قرآن پاک نے جس اسلام کی بات کی ہے، اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ جوش چھوڑو تو پوری رات بھی قیام کیا، اور آپ جذباتی ہو گئے ہیں تو پوری رات، آپ ہفتہ مہینہ آپ نے گھر بار ایسے چھوڑ دیے ہے کہ آپ کو اپنے گھر بار کی فکر نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کا دین نہیں چاہتا، اسلام کہتا ہے آپ دیکھو نا پیغمبر علیہ السلام، حالانکہ اللہ چاہتا پیغمبر کو ہدایات کرتا کہ آپ بھی اس طرح پہاڑوں کے اندر رہیں، لوگوں کو بس تبلیغ کرتے رہیں، نہیں، آپ گھر والے، آپ کی بیوی بچے، آپ نے وہ سارے کام، کونین کے تاجدار ہیں میرے بھائی، شاف محشر ہیں، لیکن بکریاں چرائی ہیں پیغمبر علیہ السلام نے، اور اس طرح سے آپ نے محنت کی ہے اور لوگوں کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ سارے اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے بھی، اپنے جو معاش کے لیے محنت کرتے ہوئے بھی میں اللہ سے سب سے بڑھ کر ڈرنے والا ہوں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دعویٰ تھا۔ جب چند ایک نوجوان اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر آتے ہیں، جذبہ دیکھیں ان لوگوں کا، ایک بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام گھر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ازواج مطہرات کو
کہ ہمارا ذرا نام نوٹ کیجئے اور ہمارے جذبات ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائیے کہ ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں، کیا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک نے کہا اماں جی میں چاہتا ہوں کہ پوری زندگی میں کبھی روزہ چھوڑوں نہ، رمضان کے روزے فرض رکھنے ہی رکھنے ہیں، پوری زندگی کبھی نفل روزہ بھی نہ چھوڑوں۔ دوسرے نے کہا اماں جی میں چاہتا ہوں کہ فرض نمازیں تو پڑھنی ہے، پوری رات 1 منٹ بھی نہ سوؤں، میں نفل پڑھتا رہوں۔ اور تیسرے نے کہا اماں جی میں یہ چاہتا ہوں زندگی میں گھر آباد کروں ہی نہ، شادی نہ کروں، بس کمارا رہوں اور بس اس دین کے کاموں کے اندر اپنی زندگی کھپا دوں، میں ایسا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس واقعہ کی خبر ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جمع کر کے اور باقی اصحاب کو جمع کر کے آپ فرماتے ہیں لوگوں میں تم میں سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اللہ کی بات محمد سے بڑھ کے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں اللہ کے سامنے سجدے بھی کرتا ہوں، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں دنیاوی کام ان کے اندر بھی وقت نکالتا ہوں۔ اسلام میرے بھائی نہ تو رہبانیت نہ درویشی اس طرح کی زندگی چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے لیے بھی محنت کریں، آپ اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں اور اس کے لیے دل لگا کے محنت کریں۔ اسلام اس کی مذمت نہیں کرتا ہے، لیکن اسلام صرف یہ بات کہتا ہے آپ دنیا میں محنت کیجئے، آپ اپنی دنیا کے لیے اپنے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل اکٹھے کرنے کے لیے، آپ اپنے آپ کے لیے سہولیات تلاش کرنے کے لیے محنت کیجئے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بس آپ زندگی میں اس دنیا میں مال کو کمائیے، جتنا مرضی کمائیے، اسلام نے کوئی بریک نہیں لگائی، لیکن اسلام کہتا ہے مال کمائیے لیکن اس کو مقصد زندگی نہ بنائیے۔ اسلام صرف یہ چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ثابت قدمی کے ساتھ دیکھیں نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک کام شروع کیا، آپ نے اگر 2 رکعتیں نفل بھی شروع کیے ہیں تو کبھی وہ نفل آپ نے نہیں چھوڑے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کبھی آپ سوچیں، اصحاب رسول کے حوالے سے کبھی ہم سوچیں، دنیا کے اندر وہ کامیاب ترین لوگ، آج لوگوں نے دنیا کے اندر کیسے جینا ہے، کیسے نظام حکمرانی چلانا ہے، ان لوگوں سے سیکھا ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان لوگوں نے دنیا کے اندر بھی کے لیے محنت کی ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر ایمان ایسا مضبوط تھا، جب دنیا کے اندر پڑے تو دنیا ان پر ایسے غالب نہیں آ گئی کہ ان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا، جب وہ دنیا کے کاموں کے اندر مصروف ہوئے تو ایسے مصروف نہیں ہوئے کہ ان کو قیامت کا دن بھول گیا ہے، وہ جب دنیا انہوں نے کمائی وہ ایسے ظالم نہیں بن گئے کہ ان کو اپنے سگے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے انہوں نے ناراض کیے ہوں۔ میرے بھائی ہمارے وہ بہترین اسلاف، بہترین وہ ہمارے عظیم وہ لوگ ہیں اس امت کے جن کی زندگی پڑھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر بھی نام کمایا ہے، آج ممبروں کے اوپر، آج بڑے بڑے سیمینارز کے اندر، آج کتابوں کے اندر ان کے تذکرے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے رب کو ایسا راضی کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب لوگوں نے کہا ابو بکر آپ اپنے بعد عمر کو خلیفہ نہ بنائیے، عمر بڑا سخت بندہ ہے، یہ سختی کر جائے گا، حکومت کے معاملات بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ اور بڑے دیکھ داکھ کے چلانے پڑتے ہیں، آپ عمر کو خلیفہ نہ بنائیے۔ کہا اے لوگو خلافت کا 2.5 سال کے قریب میں نے بھی ذمہ داری سنبھالی ہے، جو اپنے اندر تبدیلیاں میں نے محسوس کی ہیں، میں آج یہ فیصلہ میرا عمر کے بارے میں تجزیہ یہ ہے، جب عمر خلیفہ بنیں گے ساری سختی جاتی رہے گی، ساری ان کے اندر، اور کیسی سختی گئی، کیا وہ خلیفہ ہے، کیسا دل نرم ہوتا ہے۔ میرے بھائی ہم سوچے حیران ہو جاتے ہیں، رات کے پچھلے پہر 27 لاکھ مربع زمین کا حکمران اپنی کمر کے اوپر آٹے کی بوری کو اٹھا کے ایک غریب عورت کے گھر پہنچانے جاتا ہے، یہ ایسا دل نرم ہوا نا،
ایسی ثابت قدمی آئی نا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو پڑھ کے، اللہ کو یاد کر کے ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ ان کے دل کے اندر ایسی خدا خوفی آئی۔ بس میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عبادات کا، اللہ کے سامنے سجدوں کا، قرآن پاک کی تلاوت کا ہماری زندگی کے معاملات میں اثر دکھائی دینا چاہیے۔ میرے معاملات، میں اگر آفس کے اندر بیٹھا ہوں، میری نماز کا اثر میرے اوپر ہو، میں معاملات کر رہا ہوں، میرے روزے کا اثر اس کے اوپر ہو، اگر میں نے حج کیا ہے تو حج کر کے آیا ہوں تو اس کا اثر میرے معاملات، لوگوں کے ساتھ جو میرا رویہ ہے وہ بتائے کہ میں اللہ کے گھر ہو کے آیا ہوں، اس کا اثر میرے دل پر ہوا ہے۔ جب عبادات کا اثر میں نے نہیں لیا، عبادات کو میں نے جب فیلنگ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، تو وہ سجدے پھر میرے ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتے، وہ پھر عبادات ان کے اندر مجھے سکون نہیں مل سکتا ہے، وہ پھر روزے ہوں، وہ صدقات و خیرات ہوں، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، وہ پھر ایسی ہوگی، بس جب جذبہ ہوگا ہم کر لیں گے، جب جذبہ ختم ہوگا فرض نماز بھی چھوڑیں گے، کبھی سالوں سال ہم نے قرآن کبھی کھولا بھی نہ ہوگا، ایسے رویے بن جائیں گے۔ اور دیکھیے جن لوگوں نے دین کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیے، آپ نے بھی جب پیغمبر علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، آپ ان آیتوں کی تلاوت لوگوں کے سامنے جب پیش کرتے ہیں، آپ کے اندر ایسی استقامت ہے، ایسا رب کے اوپر بھروسہ آتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو کیسے نہیں ستایا گیا، انسان جتنا مرضی مضبوط ہو میرے بھائی، بیٹیوں کے حوالے سے بڑے بڑے بندے رو پڑتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں شاید آپ کو پتہ ہو، سیدہ فاطمہ کے علاوہ آپ کی تینوں بیٹیاں آپ کی زندگی کے اندر فوت ہوئیں، بلکہ ان کو شہید کیا گیا۔ دیکھیں نا، آپ کو ایک بیٹی ملنے آ رہی ہے، آپ کو خبر ملتی ہے کہ میری بیٹی زینب آ رہی ہے، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ زینب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو آئیں۔ یہ پیغمبر سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، ظالم بڑی بڑی اجریاں اٹھا کے آپ کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن وہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، وہ آپ نے تلاوت کیا، اس نے آپ کے دل کو ایسا مضبوط کیا، لوگوں کی جتنی مرضی سختیاں ہیں، لوگ جتنے مرضی فتنے کھڑے کر دیں، جتنے بڑی آزمائشیں کھڑے کر دیں، اللہ کے رسول ڈولے نہیں، آپ کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ نبی ابراہیم کا واقعہ، کبھی قرآن کا اگر ہم کھولیں، ایک انداز قرآن کو پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ ہم زندگی میں کبھی 2 مہینے 3 مہینے فیصلہ کریں کہ ہم قرآن کے واقعات کو پڑھتے ہیں۔ ذرا ہمیں قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی قصے ہیں، سورہ یوسف کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر جو واقعات ہیں سارے دنیا کے واقعات سے اچھے ترین واقعات ہیں، ان سے بڑھ کے اچھے واقعات نہیں ہیں۔ تو پھر ہم سوچیں نا، ہم غور کریں کہ آخر ان واقعات میں کیا باتیں ہیں، کیا سبق ہے۔ ہم نبی ابراہیم کو پڑھیں گے، اس میں ایسا ہم پڑھیں گے، آگ سامنے جل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو جلانا چاہتے ہیں، ہم ابراہیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم کا ایمان اتنا مضبوط ہے، استقامت کا کیا پہاڑ ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ آگ جل رہی ہے، اس میں پھینکیں گے ہم ابراہیم کو جلا دیں گے، لیکن ابراہیم کا توکل یہ کہتا ہے یہ آگ جل رہی ہے، مجھے بھی نظر آ رہی ہے، مجھے یہاں پھینکنے کے انتظامات بھی کر دیے گئے ہیں، لیکن اللہ مجھے یہاں بھی بچائے گا، اللہ میری یہاں بھی مدد کرے گا۔ تو میرے بھائی، جب ان قرآن کے واقعات کو پڑھتے ہیں، جب ہم کسی معاملے کے اندر پریشان ہوں، کوئی بزنس کا مسئلہ ہو، اپنے گھر کے ایسی کچھ مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تو ایسے فتنوں کا شکار ہو چکا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں ان فتنوں سے کیسے نکلوں گا، تو ایک آسان طریقہ ہے قرآن کے واقعات کو پڑھیں، وہ آپ کو مضبوط کریں گے۔ اور ایک دوسری بات میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک امام ہے 4 ائمہ میں سے، ان کی زندگی کو کبھی کوئی انسان پڑھ کے دیکھے، ان کے دور کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوا، عقیدے کا مسئلہ، کہ قرآن پاک کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن
اس دور کے اندر یہ مسئلہ بادشاہ نے، حکومت وقت نے کھڑا کر دیا کچھ لوگوں کے کہنے پر کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا مخلوق، اللہ کی مخلوق ہے۔ اب اس مسئلے میں بحث چلتی ہے، کچھ لوگ بادشاہ کی بات مان لیتے ہیں، احمد بن حنبل اس بات کو نہیں مانتے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے جب ایک خادم بادشاہ کا میرے پاس آیا، اس نے کہا امام آج مامون الرشید کا عجیب رویہ ہے، آج اس نے خود تلوار پکڑ لی ہے اور یہ تلوار اس نے کبھی اس سے پہلے نہیں پکڑی، آج اس نے آپ کو قتل کرنا ہی کرنا ہے، آج اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ آپ کو قتل کرنا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں میں جب یہ بات سن کے تھوڑا سا چلتا ہوں تو ایک بندہ میرے سامنے آتا ہے، اس کا نام ابو جعفر ہے، وہ دریا کو کراس کر کے ایک لمبا سفر کر کے میرے سامنے آ جاتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے اے احمد، اے امام، آپ اس وقت امت مسلمہ کے بہت بڑے رہنما ہیں، اگر آپ آج ایک غلط بات میں بادشاہ کا ساتھ دیں گے تو امت کا بڑا حصہ بادشاہ کے ساتھ مل جائے گا، اگر آج آپ ڈٹ گئے تو امت اس گمراہی سے بچ جائے گی۔ امام آج آپ نہ ڈریں کہ ایک انسان آج آپ کو یہ قتل کر دے گا، امام آپ مجھے گارنٹی دیں کہ اگر آج آپ قتل نہ بھی ہوئے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے، آپ فوت نہیں ہوں گے؟ موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے، امام اس بندے کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کی باتیں سن کے میں نے کہا ماشاءاللہ، میں نے کہا ابو جعفر اپنی یہ تقریر، اپنے حوصلہ افزائی کے الفاظ میرے سامنے آپ دوبارہ دہراؤ تاکہ میرے اندر جذبہ پیدا ہو، میرا حوصلہ بلند ہو جائے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں اپنے ایسے اچھے دوست اپنی زندگی کے اندر تلاش کرنے چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے جب ہم مشکل وقت میں ہوں، ہم ایک بڑے فتنے کے اندر پڑنے والے ہوں تو ہمارے ایسے دوست ہونے چاہیے جو ہمیں اس وقت تسلیاں دیں، ہمیں اس وقت سمجھائیں، ہمیں اس وقت ایسا حوصلہ دیں کہ اے میرے بھائی چند دنوں کی یہ مشکل ہے، ایسی مشکل آپ کے اوپر جو آئی ہے اس سے بڑھ کے لوگوں کے اوپر مشکلات آئی ہیں، لوگ کھڑے رہے ہیں، اللہ نے پھر ان لوگوں کو اس دنیا کے اندر، اے میرے بھائی جب دنیا کا اصول یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے قریب ہوتا ہے وہ بندہ اس کو دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے کہ ضائع نہ ہونے دے، اے میرے بھائی جب ایک بندہ اللہ کے قریب ہوگا اللہ اس دنیا کے اندر بندہ اپنے محبوب بندے کو کیسے ضائع ہونے دے گا۔ توکل کا وہ معیار ہونا چاہیے۔ نبی ابراہیم کا واقعہ کیا ہی وہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو صفا مروہ والے پہاڑ جو آج خوبصورت پہاڑیاں بن چکی ہیں، اے سی لگ چکے ہیں، وہاں اس صفا مروہ والی پہاڑی کے اوپر جب وہاں رہنے والا کوئی نہیں تھا، جنگل تھا، رات کے وقت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنی بیوی کو اپنے بچے کو ان پہاڑوں کے اوپر چھوڑ کے آئیے۔ کیا ابراہیم کا توکل ہے، کیا جذبہ ہے، کہا اللہ میں اس بات کو سوچتا ہی نہیں ہوں کہ میرے بچے کا بنے گا کیا، وہاں اسباب زندگی تو ہے ہی نہیں ہے، اس بات کو سوچتا نہیں ہوں۔ ابراہیم وہاں چھوڑنے جاتے ہیں، لیکن ابراہیم تو ابراہیم، آپ اس بی بی ہاجر کی بات، آپ اس کا توکل دیکھیں۔ جب بی بی ہاجر نے کہا کہ ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، رات کا اندھیرا، یہاں رہنے والا کوئی نہیں اور یہ تو جنگل ہی جنگل ہے، کسی وقت کوئی درندہ آ کے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بی بی ہاجر نے کہا اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں کس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس بی بی کا جملہ سنیں، اس نے کہا اذن لا یضیعون اللہ، کہا ابراہیم جب اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ آج اس جنگل کے اندر بھی، اندھیرے کے اندر بھی، جہاں زندگی گزارنے کے ظاہری اسباب نظر ہی نہیں آ رہے، وہاں دیکھیں پھر اللہ نے کس طرح سے ان کا نام روشن کیا۔ آپ میرے بھائی حج کریں، آپ عمرہ کریں، اس بی بی کا چلنے کا وہ انداز اللہ کو ایسا پسند آتا ہے، عمرے کا حصہ بنایا گیا۔
حج کا حصہ بنایا گیا. آج وہ پہاڑیاں ان کے اوپر تذکرے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجر کے, حضرت اسماعیل کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے حوالے سے ایسا رویہ اللہ ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسی اللہ ہمیں سوچ دے کہ ہم دین اسلام کو اس طرح سے سمجھیں اور اس طرح سے پڑھیں کہ ہمیں لگے اگر ہم قرآن سنیں تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو, اور اگر ہم نمازیں پڑھیں, عبادات کریں, اس سے ہمارے معاملات میں بہتری آئے. مجھے سچ بولنا میری نماز سکھائے, میرے روزے اللہ سے ڈر میرے اندر پیدا کر دیں, جو کہ قرآن کے اندر بتایا گیا ہے کہ اے لوگو روزے رکھو اس لیے تاکہ اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے. جب اللہ کا ڈر میرے اندر پیدا ہوگا تو میرے بھائی کسی پہ ظلم تو نہیں کروں گا, میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا, معاملات میں خرابی تو نہیں کروں گا. یہ عبادات ہمیں سکھاتی ہے. بس ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے, اس بات پہ سوچنا ہے کہ عبادات ہمارے اندر اگر کچھ تبدیلی پیدا کر رہی ہے, میری نماز, میرا روزہ, میرے صدقات و خیرات, لوگوں کے ساتھ میرا اچھا رویہ اگر میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر رہی ہے تو آپ اپنی نماز کے اوپر اللہ سے راضی ہوں, آپ اللہ کی پھر بھی تعریف کریں ایسے حالات کے اندر. پھر آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کبھی اپنی تعریف سننا اچھا نہ سمجھیں. آپ اپنے اندر اگر تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں, اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا ڈر کے حوالے سے, کبھی لوگوں سے تعریف سننے کا آپ خواہش نہ رکھیں. لوگ آپ کی تعریفیں کریں, آپ کہیں تعریف میرے رب کی ہے, میری کیا تعریف ہے. وما علی الا البلاغ. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر اللہ